اور آپ کو یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے امیر محترم جن کی اطاعت پہ میں فخر کرتا ہوں، عرصہ 35 سال سے یہ بلا مقابلہ امیر ہے، بلا مقابلہ امیر ہے۔ اور آج بھی میں ایک ہی جملے کے اندر آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امیر محترم نے 19 دسمبر کے اجلاس میں یہ بات کہی تھی کہ میں کچھ مہینوں کے بعد استعفیٰ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے بعد یہ تجزیہ اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ اگر میرے امیر محترم نے استعفیٰ پیش کیا، اگر 10 مرتبہ بھی استعفیٰ دے تو بلا مقابلہ امیر پھر بھی امیر طیب ہوگا۔ چونکہ ان کا خاصہ یہ ہے، یہ بزرگوں کا نام بیچ کے برائے فروخت نام کی تختی لگا کے نہیں آئے، اپنی محنت کے بل بوتے پر امیر بنے گئے۔ آج بھی لاکھوں انسان اس شخص کے شاگرد ہے اور زانو تلمذ ہو کے ان سے قرآن سیکھتے ہیں۔ جس کی ذاتی محنت ہوتی ہے اسی کا نام ہوتا ہے۔ ہم بزرگوں کا نام بیچنے والے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں خود محنت کرو، اسی محنت سے اپنا نام پیدا کرو جماعت میں۔ یہ کیا کہا، میرے بابے نے یوں کیا، میرے دادے نے یوں کیا۔ بابے نے جو کچھ کیا وہ کر کے چلا گیا، تیرے دادے نے جو کچھ کیا وہ کر کے چلا گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ اگر میرا کردار نہیں ہے، کسی اور کا کردار نہیں ہے، تو میں ساری زندگی بزرگوں کا نام بیچ کے روٹیاں کھاؤں؟ میں ایسا لیڈر نہیں مانتا۔ پاک ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے۔ ہم ایسے لوگوں کی قیادت میں رکن بن کے کام کرنا چاہتے ہیں، خادم بن کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، آج میں اتنے مجمع کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں، جس دن سے میں نے ہوش سنبھالا جمعیت اشاعت و توحید و سنت کا رکن بنا ہوں۔ میرے اوپر لوگ لاکھوں الزام لگاتے ہیں، لاکھوں باتیں کرتے ہیں، اور میں آج اس مجمع کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا خاتمہ اس جماعت کے عقائد و نظریات پر چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! اور اس مجمع کی وساطت سے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں یہ مرکز میں نے خود خرید کے بنایا ہے، میں کسی کی غلامی اختیار کر کے نہیں بنایا، خرید کر کے بنایا۔ کیوں خریدا؟ کہ ڈنکے کی چوٹ پر توحید سنانا چاہتا ہوں۔ جس وقت ٹیکس لے کی مسجد سے مجھے نکالا گیا تھا، میں نے رب کے سامنے رو کے عرض کی، اللہ مجھے 2 مرلے کا پلاٹ دے دے، میں تیرے نام کی توحید کا بوٹا لگانا چاہتا ہوں۔ رب نے مجھے 1.5 کنال کا مرکز دیا ہے، رب نے 1.5 کنال کا مرکز دیا ہے۔ آج بھی میں فخر سے کہتا ہوں، جو آواز اس منبر سے اٹھتی ہے وہ آواز آپ کو شاید کہیں نظر آئے گی۔ اور میں آخری بات اپنے امیر محترم کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مرکز میری زندگی میں بھی جماعت کے نام ہے، میری موت کے بعد بھی جماعت کے نام ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ مولانا سجاد الرحمان کی عظمتوں کو سلام۔ اب امیر محترم تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے، حضرت مولانا شیخ القرآن ابن شیخ القرآن امام المفسرین حضرت مولانا محمد طیب طاہری زیدہ مجدہ۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، چند دن سے بیمار بھی ہیں، بیماری کے باوجود میری حوصلہ افزائی آپ کی دل جوئی کو لیے وہ تشریف لائے ہیں۔ ان کا یہاں آ جانا بھی میرے لیے کافی ہے، ان کی مرضی ہے، جتنی دیر ان کا دل چاہتا ہے بیان کریں۔ کھڑے ہو کے استقبال کریں، بیٹھے 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 چھوڑو۔ ٹھیک ہے۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیز بھائیوں، بزرگوں، اشاعت التوحید و سنہ کے اراکین اور دوسرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے میں حضرت مولانا علامہ سجاد الرحمان صاحب، جناب ارشد محمود صاحب اور جناب ساجد صاحب اور دیگر اراکین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دن رات تگ و دو اور محنت کی، اتنا بہترین پروگرام بنایا، آپ کو اور ہمیں ملاقات کا ایک ذریعہ بنایا، اور تمام دوستوں اور ساتھیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے اپنی محنت، اپنی مشقت کی۔ دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے جب بنی نوع انسان کے پیدائش کا فیصلہ کیا تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک آواز کہا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے ان انسانوں میں سے کچھ برگزیدہ انسان انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ وہ ایسے برگزیدہ کہ وہ بالکل معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، انہوں نے کبھی گناہ کیا، اور یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر عمدا وسہوا، جیسا کہ التمہید میں ابو شکور سالمی اور دوسرے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسان انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔
انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا وجہ وہ یہ تھا کہ لوگوں کو گڈاٹوب اندھیروں سے نکالے. اگر لوگ شرکیات کے اندھیروں میں ہو، جہالت کے اندھیروں میں ہو، وہ اپنی قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالے. اسی وجہ سے جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے تو جس قوم میں مبعوث فرمائے اسی قوم کی زبان اور اسی قوم کی بولی بولتے تھے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر قوم کے زبان پہ بھیجا تاکہ قوم ان کی زبان کو خوب سمجھے، ان کی بات کو خوب سمجھے، اور انبیاء علیہ السلام لوگوں کو خوب سمجھائے، ان کو اصل مسئلہ سکھائے اور لوگوں کو ان کی بات سمجھنے میں کوئی دقت اور تکلیف نہ ہو. آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے مبعوث فرمایا، اس سے پہلے جب وہ چھوٹے تھے اور زبان سیکھنے لگے تو ان کو بی بی حلیمہ کے حوالے کیا گیا. عرب قوم کا یہ دستور تھا کہ جب بچہ بولنا سیکھتا تھا تو اس کو ایک دیہات میں بیچتا تھا، کیونکہ دیہاتوں میں زبان صاف بولی جاتی ہے. شہروں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی زبانیں ہوتی ہے، تو صحیح بولنا، صحیح زبان کوئی نہیں سیکھ سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ کے پاس بھیجا تاکہ صحیح زبان سیکھے، جو حجازیوں کی زبان تھی، جو عرب کی زبان تھی. اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کو پالنے والا کوئی نہ تھا، وہ تو خاندانی انسان تھا، اس کا تو بہت بڑا خاندان تھا. صرف اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنی اصلی زبان کو سیکھ لے تاکہ پھر لوگوں کو سمجھائے، کیونکہ آئندہ اس کے لیے ایک کام کرنا ہے اور وہ اللہ کو پتا تھا. اللہ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائی صرف اس لیے کہ لوگوں کو کل دلیل اور بہانہ نہ ہو کہ ہمیں کسی نے مسئلہ نہیں سمجھایا، اور کل یہ نہ کہے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى. کل یہ نہ کہے کہ اللہ آپ ہمیں کوئی رسول کیوں نہیں بھیجتے تھے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. پھر صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم سے نوازا. جس کو عقل سلیم نہ دیا گیا، جو پاگل اور دیوانہ ہے، اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب بھی قیامت کے دن نہیں. انسان کو عقل سلیم سے نوازا تاکہ انسان اپنے عقل سلیم کے ذریعے سے پہچان لے کہ حق پرست ہے اور یہ باطل پرست ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اور یہ اللہ کے رضا کے لیے نہیں. کیونکہ انسان کے اس بدن میں اللہ نے مختلف میزان رکھے، جیسا کہ تولنے کے لیے میزان ہے، اشیاء کو تولنے کے لیے میزان
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں بھی مختلف میزان رکھے رنگوں کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنکھوں کو میزان بنایا یہ چیز کالا ہے یہ سفید ہے یہ سرخ ہے یہ زرد ہے یہ کسی اور چیز سے معلوم نہیں ہو سکتا یہ آنکھوں سے معلوم ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنکھوں کو رنگوں کی معلوم کرنے کے لیے میزان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انسان میں آوازوں کو پہچاننے کے لیے انسان کے کان کو میزان بنا دیا آواز کا پتہ جو بہرا ہو اس کو پتہ نہیں لگتا کہ کون سا انسان ہے جس کی آواز بھاری ہے کون سا انسان ہے جس کی آواز ہلکا ہے کون سی انسان ہے جس کی آواز مولانا سجاد الرحمان جیسی سریلی ہے جس کی آواز مولانا عصمت اللہ خان ملتانی جیسی سریلی ہے اور کون سا انسان ہے جس کی آواز سریلی نہیں یہ آذان سے تولا جا سکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ادھر میزان رکھا اور آذان سے وہ تولتے ہیں اسی طرح بے وقوف اور ہوشیار انسان کو معلوم کرنے کے لیے حق اور باطل کو معلوم کرنے کے لیے صحیح اور غلط کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا میزان دیا جو نظر نہیں آتا جس کو عقل کہا جاتا ہے اپنے عقل سے انسان تولتا ہے کہ اس بندی کی بات صحیح ہے اس بندی کی بات غلط ہے ہاں جس میں عقل نہ ہو جو بے وقوف ہو جو بے عقل ہو وہ نہیں تول سکتا اس کو پتہ نہیں لگتا وہ صرف کہتا ہے اتفاق چاہیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق بات کون کرتا ہے صحیح بات کون کرتا ہے اور غلط بات کون کرتا ہے بس اس کا عقل نہیں ہوتا جو بے وقوف اور بے عقل ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہتا ہے سارے ہمارے سر کے تاج ہیں کیونکہ اس کو پتہ نہیں لگتا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں عقل ایک میزان بنایا جس سے معقولات کو تولا جاتا ہے اور اس میں علماء کرام نے بہت تحقیق کی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جس میں سارے محدثین ان کا سند گھومتا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ اس میں وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ سارے احکام الہیہ عقل سلیم کے مطابق ہے ہاں کسی کا عقل مانتا ہے کسی کا نہیں لیکن عقل سلیم کے مطابق ہے اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی کتاب درء تعارض العقل والنقل 11 جلدوں میں چھپی ہے کبھی زیادہ جلدوں میں کبھی کم جلدوں میں چھپواتے ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد بہت بہترین شاگرد گزرے ہیں میں کبھی کبھار علامہ ابن قیم کی کتاب پڑھتا تھا تو صبح فجر ہو جاتی تھی اور میں کتاب کو رکھنے کا جی نہیں چاہتا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس بندی کی کتاب میں یہ کیا اثر ہے ایک دفعہ میں اس کا کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک بندی نے اس میں مقدمہ لکھا تھا اس میں لکھا تھا کان یدندن بین اقوالی اس کا اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کے ہر بات کے ارد گرد گھومتا تھا اور اس کے لیے دلائل پیش کرتے تھے تو میرے دل میں آیا
کہ اپنے استاد کے ساتھ محبت کا یہ اثر ہے کہ اس کی کتاب میں بھی اثر ہے کہ انسان کا جی نہیں چاہتا کہ ایک دفعہ میں پڑھ لوں اور پھر رکھوں. علامہ ابن قیم اس کے بارے میں لکھتے ہیں فقرا کتاب العقل والنقل الذی ما فی الوجود له نظیر ثانی. میرے استاذ کی کتاب العقل والنقل پڑھ لو، اس کا نظیر دنیا میں نہیں. تو علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ احکام الہی عقل سلیم کے مطابق ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی میزان رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح سمت پہ لانے کے لیے، صحیح راستے پہ چلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور پھر انبیاء علیہ السلام بھی انسان اور معصوم بنائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید ہی کسی نبی سے غلطی ہوئی ہو، تو ان کو معصوم بنا دیا. انسان سے ازل میں اللہ تعالیٰ نے عہد اور وعدہ لیا، اور پھر بھی ایک انسان اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو کیا وہ سزا کا مستحق نہیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد سزا اور جزا کا فیصلہ کیا. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور میں جانے، تو یقیناً وہ سزا کا مستحق ہے، کیونکہ پہلے اسے وعدہ لیا گیا، اس کی خلاف ورزی کی، پھر عقل سلیم سے نوازا، پھر خلاف ورزی کی، پھر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، پھر خلاف ورزی کی، کتابیں مبعوث فرمائے، کتابیں بھیجی، کتابیں نازل کی، اور پھر بھی خلاف کرے، کیا وہ سزا کا مستحق نہیں؟ تو پھر اللہ نے سزا کا فیصلہ کیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یقینا اللہ مغفرت نہیں کرتا، بخشش نہیں کرتا ان کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا. یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی کسی صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت نہیں. اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 2 جگہ ذکر کیا، 2 جگہ، آیت نمبر 116 اور 48، لیکن ترتیب میں مختلف لائے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. علماء جانتے ہیں قرآن کریم میں کبھی علماء کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ خطاب ہوتا ہے
اور کبھی قرآن کریم میں عوام کے ساتھ خطاب ہوتی ہے. جس جگہ اللہ نے مولویوں کے ساتھ خطاب کیا ادھر ایک قسم کے الفاظ لائے، اور جہاں عوام کے ساتھ خطاب ہے تو دوسری قسم کے الفاظ لائے. کیونکہ عوام جب شرک کرتے ہیں تو جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں. میرے والد صاحب کو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضرت فلاں تمہیں گالیاں دیتا ہے، تو میرے والد نے مسکراتی ہوئی کہا میں اس کے لیے دعائیں مانگتا ہوں. کسی نے کہا حضرت یہ کیوں؟ اس نے کہا عوام جب مجھے گالی دیتے ہیں، میری مخالفت کرتے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کو کسی نے یہ بتایا کہ دین کا دشمن ہے اور ان کے دل میں دین کی محبت ہے، تو میں دین کا دشمن اس کے نظر میں ہوں، تو وہ دین کے ساتھ اس کی محبت ہے، اسی وجہ سے مجھے گالیاں دیتے ہیں. اگر ان کو پتہ لگے کہ صحیح دین وہ ہے جو پنجیر مولانا بیان کر رہا ہے، تو پھر وہ میرے ساتھ اپنا لہو میرے اوپر قربان کر دے گا. لیکن جب مولوی اور پیر میری مخالفت کرتا ہے تو وہ ضد اور عناد کی وجہ سے کرتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقیناً ان تحقیق کے لیے لاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ کسی لکڑی پہ کیل مار دے. ان تحقیق کے لیے اللہ نے تحقیقی لفظ لایا اور کثیرن کہا، قلیلن نہیں کہا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت ساری پیر اور بہت ساری مولوی لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کی مال کو باطل طریقوں سے کھاتے ہیں. عوام کا نہیں کہا، عوام بیچاری وہ تو اپنا مال قربان کرتے ہیں، پیروں پہ قربان کرتے ہیں، مولویوں پہ قربان کرتے ہیں. پیر بنیے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ داڑھی رکھتے ہیں، اور پیر بنتے ہیں پیر اور پیر اور فقیر، اور لوگ ان کے تابع ہیں. عوام بیچاروں کو تو پتہ نہیں. پیر اور مولوی لوگوں کے مال کو غلط طریقوں سے کھاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے راستے میں ہمیشہ باطل پرست پیر اور باطل پرست مولوی روڑے اٹکاتے ہیں. نہ خود کسی کو دین سکھاتے ہیں، نہ ہمیں دین سکھانے کے لیے چھوڑتے ہیں. نہ خود کام کرتے ہیں اور نہ ہمیں کام کرنی چھوڑتے ہیں. اگر ہم کام کرتے ہیں تو راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں تاکہ یہ لوگ کام نہ کریں. لیکن انشاءاللہ ان قریب پنجاب میں ایک ہلچل مچے گی اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ارشاد و توحید و سنت، دین کی خدمت، صحیح دین کی خدمت، قرآن و سنت کی خدمت انشاءاللہ صحیح طریقے سے کریں گے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ 5-6 مہینے میں نے اپنے ساتھیوں کو دیے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھا دیں گے کہ پنجاب میں محبتیں بانٹیں گے. انشاءاللہ الفت ہوگی، محبت ہوگی، دوستیاں ہوگی، جماعتیں بنیں گی، دروس قرآن شروع ہوں گی اور کام ہوگا انشاءاللہ. ہم نے فیصلہ کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، یقیناً بہت ساری پیر اور بہت ساری مولوی لوگوں کے مال کو باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی دین سے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے تتمے مختلف لائے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، جس نے شرک کیا اسے بہت بڑا گناہ بنا دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کیونکہ عوام جب شرک کرتے ہیں ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور مولوی اور پیر جب شرک کرتے ہیں تو یہ قصداً عمداً اپنے طرف سے ضعیف روایات، موضوعی روایات، موضوعی اپنے طرف سے قصے اور کہانیاں بنا کے اس بھی دین کو تولتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں فلاں بابی نے ہی کیا، فلاں پیر نے ہی کیا، فلاں نے ہی کیا۔ دین قصوں کہانیوں سے نہیں، الدین قوی متین لا یثبت بالمہین، دین ایک قوی اور مضبوط چیز ہے، قصوں کہانیوں سے دین نہیں بن سکتا۔ کوئی اپنی طرف سے ایک قصہ بنائے، کوئی اپنی طرف سے دوسرا قصہ بنائے، فلاں پیر نے ہی کیا، فلاں نے ہی کیا، فلاں نے ہی کیا، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہو۔ اب اللہ کی صفات، ایک صفت اللہ کا یہ ہے سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سے باخبر، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق ظاہری اسباب پہ سمجھتے ہیں، لیکن جب ظاہری اسباب نہ ہو کسی چیز کو اس کا پتہ نہیں۔ اور قرآن میں اس کے کئی مثالیں اور واقعات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑی پیغمبر تھی، بادشاہ بھی تھی، ان کا والد پیغمبر تھا، بادشاہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام ایسی نبی تھے جس کی جنات بھی تابع تھی، جنات بھی ان کی رعیت میں تھی، انسان بھی ان کی رعیت میں تھی، پرندی بھی ان کی رعیت میں تھی، وحوش و طیور بھی ان کی رعیت میں تھی۔ میں کبھی کبھار اپنے ساتھیوں سے خوش طبعی کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگوں نے تو میری ذمہ امارت کی ڈیوٹی لگا دی ہے، لیکن میری امارت یہ بھی ایسا ہے جیسا سلیمان علیہ السلام کی نبوت تھی، وہ نبی تھے اور میں امتی ہوں، لیکن امیر ایسا ہوں کہ میری جماعت میں بھی جنات بھی ہے اور انسان بھی ہے اور پرندی بھی ہے اور وحوش بھی ہے، طیور بھی ہے۔ کچھ گالیاں دیتے ہیں، کچھ مخالفت کرتے ہیں، کچھ کاٹتے ہیں مجھے، لیکن پھر بھی میں ہنس کے کہتا ہوں کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ مزہ تب ہوتا ہے جو مخالفت کرے، مزہ تب آتا ہے جب آپ دین کا کام کریں اور کوئی تیرا مخالفت کرے تو پھر مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے دل کو، اور اس کا ایک اور مزہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، جنات کو اس نے لگایا کام کرنے پہ، شیشے کا محل بنایا، اس میں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کی روح نکل گئی، جنات کو پتہ نہ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جب سلیمان علیہ السلام کا بدن گر گیا، جنات کو پتہ لگا، انہوں نے اپنے کریکٹر سے، اپنے عمل سے پریکٹیکلی لوگوں کو دکھایا، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اگر یہ جنات عالم الغیب ہوتی، اس مصیبت میں یہ وقت نہیں گزارتی تھی، لیکن جنات کو یہ پتا نہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہی یا فوت ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں پیر جو ہے ان کے پاس جنات ہیں اور وہ تعویذیں نکالتے ہیں، فلاں کے گھر میں تعویذ تھے، جنات کے ذریعے اسے نکال دیے، فلاں کے گھر میں تعویذ تھے، اس کے گھر سے تنور سے نکال دیے۔ بھائی جو جنات والی ہے، تعویذیں نکالتی ہے، پھر تم ان کو 500 روپے شکرانہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کے 500 روپے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ان جنات کی وجہ سے امریکہ کے بینکوں سے پیسے کیوں، ڈالر کیوں نہیں نکالتے؟ تعویذ نکالتے اور ڈالر تمہاری لیے نہیں نکالتے؟ ہاں فتویٰ میں دوں گا، اگر نکال سکتے تو امریکہ کے بینک سے تو ڈالر نہیں نکالتے اور تمہاری لیے تعویذیں نکالتے ہیں۔ یہ سارے فراڈ اور جھوٹے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ جنات عالم الغیب نہیں، فرشتے عالم الغیب نہیں، انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں، پیر و فقیر عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب اگر ہے تو صرف اللہ ہی ہے، متصرف الامور، نفع اور نقصان پہنچانے والا بغیر اسباب کے صرف اللہ ہی ہے۔ میں نے جنات کی تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنات کا تذکرہ کیا ہے۔ جنات گھوم رہی تھی، ساری دنیا میں دیکھ رہی تھی کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہم آسمانوں کی طرف نہیں جا سکتی؟ جب آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہی تھی، جب انہوں نے سنا تو کہنے لگی انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہ عجیب کیوں کہا؟ ساری دنیا تقسیم ہو چکی تھی، ساری دنیا میں اللہ کو لوگوں نے چھوڑا تھا، ساری دنیا میں حاجت روا کسی اور کو بنایا گیا تھا۔ ملک عرب میں لات منات و عزا کو لوگ پکارتی تھی، چین اور جاپان میں مہاتما بدھ کی شکلیں بنائی گئی تھی، وہ مہاتما بدھ جو اس علاقے میں ٹیکسلا میں گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے، اس کی تاریخ جاپان نے چھپوائی تھی اور اس میں لکھا ہے واللہ عالم کیسا بندہ تھا۔ لیکن جب وہ فوت ہو رہی تھی، اس کی مرید اس کے ارد گرد جمع ہوئے، پوچھنے لگے کہ تمہاری بات ہم رشد و ہدایت کس سے لیں گے؟ تو اس نے کہا مٹیرین آنے والا ہے۔ مٹیرین سنسکرت میں رحمت للعالمین کو کہا جاتا ہے کہ رحمت للعالمین آنے والا ہے، ان کا انتظار کریں۔ کسی نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی، تو مہاتما بدھ نے کہا اس کی اماں کا نام آمنہ ہوگی، امن والی، اور اس کے باپ کا نام ہوگا عبداللہ۔ واللہ عالم کیسا بندہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزرے ہیں اسی ٹیکسلا میں۔ تو چین اور جاپان کی مہاتما بدھ شکلیں بنائی گئی تھی اور اس کی عبادت اور پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ ہندوستان میں مہاراجا رام چندر اور سیتا کو لوگ پکارتے تھے،
ساری دنیا ایران میں آتش کدی بنائے گئے تھے. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور قرآن بیان کیا تو جنات نے کہا سمینا قرآن عجبا. عجبا اسی وجہ سے کہا کہ ساری دنیا ایک طرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف. عجیب بات ہے. اور پھر کہنے لگے اگرچہ وہ آگ سے بنے تھے, کہنے لگے فآمنا بے, ہم نے فوراً اس بھی ایمان لایا. جنات نے قرآن سنا, ایمان لایا. اور انسان, آج کل کے انسان, آپ قرآن اس کے سامنے بار بار بیان کرتے رہے, کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تم جنات سے بھی بدتر ہو. جنات نے فوراً ایمان لایا. اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو ہی توفیق دے کہ وہ قرآن کریم پہ اپنے عقیدے کو درست کرے, اپنے اعمال کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ درست کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ صوبہ پنجاب کے نائب امیر حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ ملتانی صاحب تشریف لائے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ان کی بیان ہوگی, ان کا خطاب ہوگا اور یہ تفصیلی مسئلہ بیان کرے گا کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر کوئی نہیں, نفع اور نقصان پہنچانے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں, صرف اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. اور ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنت کا یہ نظریہ ہے. اس کے لیے ہمارے جلسے یہ پروگرامیں ہوتی ہے. آج ادھر پروگرام ہمارے ساتھیوں نے منعقد کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ 6 فروری کو میاوالی میں ہمارا اجتماع ہوگا. آپ سب کو درخواست ہے کہ انشاءاللہ سب تشریف لائیں گے اور وہ صبح سے شام تک ہوگا. اس میں سارے علماء کرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے, بیانات ہوگی, ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ سب اس میں شرکت کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.